السلام علیکم دوستو، اگر آپ بکری پالن کے کاروبار سے منسلک ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ بکری پالن کی کامیابی کا راز اس کے فارم پہ پیدا ہونے والے چھوٹے میمنوں کی پیدائش سے ہے۔ اگر وہ صحت مند پیدا ہوں گے تو آپ کا کاروبار پھلے گا پھولے گا۔ بکری کی پریگننسی، اس کی 150 دن آپ جانتے ہیں کہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج پوری مکمل جو ہے وہ گائیڈ لے کر آئے ہیں، کنسیو سے لے کے پریگننسی تک اور ڈیلیوری تک۔ اس میں آپ انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ پوری جڑے رہیے اور آخر تک دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ پوری معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور جتنے بھی میرے بکری پالن حضرات ہیں، گوٹ فارم سے تعلق رکھنے والے ہیں، چھتوں پہ شوق کرنے والے ہیں، گھروں پہ شوق کرنے والے ہیں، کسان حضرات ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا سلام۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ درست معلومات لوگوں تک پہنچتی ہیں اور گھر بیٹھے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بکری کے شروعات کے 3 مہینے بنیاد کے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے بکری کو سٹریس نہیں دینا، لڑائی جھگڑے والے مویشیوں سے اس کو دور رکھنا ہے، لمبا سفر نہیں کروانا، زیادہ اس کو چلانا نہیں ہے اور زیادہ تھکن محسوس نہیں کروانی۔ اسٹریس آپ نے کسی بھی قسم کا نہیں دینا۔ دوسرا، ڈائٹ کا ان دنوں میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ نہیں دینی ہوتی۔ اس میں 400-500 سے گرام اگر آپ ونڈا دے رہے ہیں، دانہ دے رہے ہیں، سوکھا چارہ دے رہے ہیں، 400 سے 500 گرام ہونا چاہیے۔ اور کوشش کرنی ہے اس میں 20 سے 25 گرام جو ہے 20 سے 25% جو ہے اس میں پروٹین شامل ہونا لازمی ہے۔ اور اس دوران کوئی بھی ہیوی ویکسینیشن آپ نے نہیں کروانی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہیوی ویکسینیشن اس دوران آپ نے نہیں کروانی۔ بات کرتے ہیں آخری 2 مہینے کی۔ اس میں جو ہے بکری کے پیٹ میں بچے کی گروتھ 70 سے 80% جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے بکری کی خوراک، اس کی ڈائٹ اس کو بڑھانا ہوتا ہے۔ 300-400 گرام جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کو 500 سے 700 پہ لے جائیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک دم بالکل بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان دنوں میں سالٹ، آپ نے جو نمک کا استعمال اگر آپ چارے میں یا ونڈے میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا استعمال بالکل آپ نے جو ہے وہ ان آخری 15 دنوں میں بند کر دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بکری کے تھنوں میں جو ہے وہ سوجن جو ہے وہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آخری دنوں میں آپ نے جو ہے نمک کا استعمال، جو گھر کا نمک ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ نے بالکل بند کر دینا ہے۔ خاص طور پر ان دنوں میں فاسفورس، کیلشیم، وٹامن ای، ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کی ڈائٹ میں آپ نے دینا ہے۔ کب بچہ دینے والی ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کچھ نشانی ہوتی ہے کہ بکری بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے، بار بار بیٹھے گی، کھر زمین پہ مارے گی اور اس کی دم جو ہے وہ پیچھے سے ٹوٹ جائے گی، تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو جائے گا، تھن بڑے ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ویجینا سے پیچھے سے یعنی اس کی جو ہے وہ گاڑھا پانی آنا شروع ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بکری کب جو ہے بکرے کے ساتھ کراس ہوئی تھی۔ اگر ڈیٹ معلوم ہے، اگر نہیں معلوم تو یہ تمام چیزیں نشانی آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ ڈیلیوری کا وقت ہو تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے ریلیکس رہنا ہے۔ قدرتی عمل ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوگا، ہمیشہ آگے کی ٹانگوں والا حصہ پہلے باہر آئے گا۔ دوسرا، آپ نے بکری کا جب بچہ ڈیلیوری ہو جائے تو اس کو اچھی طرح آپ نے صاف کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، اس کے منہ کی، اس کی ناک کی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں چیزیں پھنسی بھی ہوتی ہیں، سانس لینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے اچھی طرح اس کو صاف کرنا ہے، ماں کے بعد رکھنا ہے، ماں اس کو چاٹے۔ دوسرا، پیدا ہونے کے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ نے جو ہے میمنے کو بکری کا دودھ پلانا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ڈیلیوری ہونے کے بعد بالکل بھی ریلیکس نہیں ہو، ماں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکری زور بھی لگا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ دیا ہوتا ہے، دوسرا بچہ رکا ہوتا ہے، ٹائم لیتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ لیتی ہے۔ اگر نہ ہو تو کوشش کریں ہاتھ لگا کے اس کو چیک کریں، اس کی ہیلپ کریں، اس کو پیٹ کو اچھی طرح نیچے سے ہلکے سے ہاتھوں سے اٹھائیں۔ اگر نہیں ہو رہا ہوگا بچہ کا تو ہو جائے گا۔ اور جو اس کا چیر ہوتی ہے اس کو کبھی بھی ہاتھ سے کھینچنے کی غلطی نہیں کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ زور لگنے کی وجہ سے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کو کاڑھا لازمی پلانا ہے۔ اس میں جو بھی کاڑھا آپ بنائیں اس میں ہلدی اور اجوائن کا استعمال لازمی ہونا چاہیے۔
اور دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند ہے تو برائے مہربانی لائک کریں, کمنٹس کریں, شیئر کریں اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں.